نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت اولاد علی، اولاد فاطمہ یعنی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خروج کا ذکر کر رہے ہیں جو بنو امیہ اور آل عباس کے خلاف ہوا۔ پچھلی دفعہ جو بنو امیہ کے خلاف سب سے اہم خروج ہوا تھا وہ زید شہید کا تھا کربلا کے بعد، تو کوفہ میں ہوا تھا، اور زید شہید کے متعلق ہم نے بات کی تھی۔ آج محمد نفس الزکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم، محمد بن عبداللہ اور ان کے بھائی ابراہیم، ان کا خروج ہے جو امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان کے خروج پہ ہم لوگ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز بات کریں گے۔ 762 سے 763، 762 سے 763 کے بیچ میں ان کا خروج ہوا، اور یہ خلیفہ منصور کے خلاف ہوا۔ خلیفہ منصور کا سپہ سالار عیسیٰ بن موسیٰ تھا، اور خلیفہ منصور نے ہوا کچھ یوں کہ یہ پورے اولاد رسول میں سب سے پرومیننٹ شخصیت تھے، اور ان کے نام پر عباسیوں نے خلافت حاصل کی، مطلب ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور بنو امیہ کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ عباسیوں نے شروع کیا۔ ان کی وجہ سے دنیا اسلام کے تمام بڑے لوگ، تمام اچھے لوگ نے عباسیوں کے ہاتھ پہ بیعت کی، کیونکہ وہ بیعت محمد نفس الزکیہ کے ہاتھ پہ تھی۔ خود خلیفہ منصور نے عباسی خلافت کے قائم ہونے سے پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا۔ اب ہوا یہ میرے عزیزوں کہ ان لوگوں کی جب بغاوتیں کامیاب ہو گئی عباسیوں کی، انہوں نے امیاؤں کو جزیرہ نما عرب سے، اور جو مین لینڈ آف اسلام تھا، یہاں سے اکھاڑ پھینکا۔ امیاؤں کو ہجرت کرنی پڑی، امیہ کو بھاگ کے اسپین کی طرف جانا پڑا۔ خیر، اسپین ناسبیت کا ایک بڑا گڑھ ہے، اس کی وجہ امیہ تھے۔ تو آل عباس کا یہ کرنا کہ آل عباس نے خود کو بھی آل محمد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، اپنے آپ کو آل رسول ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، اور جو اس کے حقیقی حقدار تھے ان کو مارنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اپنے حق کے لیے، اسلام کے لیے، اور وہی حق کے لیے، وہی اسلام کے لیے جس کے لیے امام حسین نکلے تھے، اس سے پہلے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے مکے پہ چڑھائی کی تھی، محمد نفس الزکیہ میدان میں آئے۔ محمد نفس الزکیہ نے جو خروج کیا وہ مدینے سے کیا۔ مدینے میں کچھ ہی دنوں میں ان کے خروج کو دبا دیا گیا، کیونکہ سپلائی روٹ کو کاٹ دیا گیا تھا مصر سے، جو غلوں کا سپلائی روٹ تھا۔ اس کے بعد محمد نفس الزکیہ کے بعد ان کے بھائی نے بھی، مطلب اسی ایام میں ان کے بھائی نے بھی خروج کیا کوفہ سے، اور وہ خروج کچھ دن تک چلتا رہا، لیکن جنوری 763 میں وہ اس کو بھی ختم کیا گیا، اور اپنی زخموں کی تاب نہ لا کر کے بھائی بھی شہید ہو گئے، اور ادھر نفس الزکیہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور الگ الگ روایت ہے، کچھ کے مطابق کہ جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے، کچھ کے مطابق آپ کی قبر کا پتہ نہیں ہے، اللہ عالم بالصواب۔ معاملہ یہ ہے کہ اہل بیت کے بہت امپورٹنٹ شخص تھے، ان کے ساتھ جس طرح سے ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن اور ان کی بغاوت کو عباسیوں نے جو کچلا، اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ بنو امیہ نے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تمام ٹھیکے، تمام پیسے دے کر کے لوگوں کو اہل بیت کے خلاف خریدا۔ غریب اہل بیت کے ساتھ تھے، لیکن وہ کمزور تھے۔ پھر آل عباس نے بھی یہ کیا، اہل بیت کے نام پہ بغاوتیں کروائی، اہل بیت کے خلاف نام پہ بنو امیہ کا تختہ پلٹا، اور پھر اہل بیت کو ہی مارنے پہ آپ اتارو تھے۔ بنو عباس کے دور کے بعد، اسی کے بعد ایک جنگ ہوئی، جس کے بعد اس جنگ کے بعد جو علی ریوولٹ کہلاتا ہے، جس کے بعد اولاد علی، اولاد رسول کو ہجرت کرنا پڑا، اور وہ ہجرت کر کے شمالی افریقہ کی جانب چلے گئے۔ لہٰذا بنو امیہ جس طرح سے غیر قانونی حکومت تھی، آل محمد کے خون پہ بنی تھی، اسی طرح آل عباس بھی غیر قانونی حکومت تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے خون پہ بنی تھی۔ لہٰذا ان لوگوں کو اپنی حکومت سے مطلب تھا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب نہیں تھا، کیونکہ ان کے گھرانوں کے یہ قاتل